بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. آج خیال یہ ہوا کہ ہم اس کتاب کا بھی کچھ تذکرہ کر لیں. صبح کی تعلیم میں بھی اس کا ذکر آیا تھا اور ہمارے مشائخ کے یہاں اس کی بڑی اہمیت رہی. شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ خاص طور پر بہت زیادہ تاکید متعلقین کو فرمایا کرتے تھے کہ اس کا مطالعہ کیا کرو. اور رمضان کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی اس میں بھی یہ کتاب پڑھی جاتی تھی، اکمال الشیم. اور اپنے متعلقین کو اس کے بعد بھی تاکید ہوتی تھی کہ اس کا مطالعہ کرتے رہا کرو. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی جب شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے یعنی وہاں رمضان میں تعلیم میں تو یہ کتاب سنی ہی تھی، اس کے بعد شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے تاکید فرمائی تھی کہ وہاں پر مدینہ منورہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، تو یہ تاکید تھی کہ آپس میں بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھ لو کہ اس میں سمجھنے وغیرہ میں بھی آسانی ہوگی. تو بہرحال یہ کتاب ایسی ہے کہ تعلیم میں اس کے بعد اخیر کے سالوں میں یہ کتاب تعلیم میں سے نکال دی گئی تھی. میں نے معلوم کیا تھا تو وہاں ڈابھیل میں بھی اب وہ اس کتاب کی تعلیم نہیں ہوتی، اس لیے کہ تعلیم کے طور پر اس کتاب کو سمجھنا ذرا مشکل ہے. کتاب ایسی ہے کہ اس کو انسان غور سے پڑھے، دھیان سے پڑھے تو سمجھ میں آتی ہے. ویسے ہی تعلیم میں اس کو پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے، بعض جگہیں اس کی ذرا مشکل ہیں. تو خیال یہ ہوا کہ جب اتنی اہمیت تھی تو ہم اس کتاب کا کچھ تذکرہ تو کر ہی لیتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس کا کچھ حصہ ہو جائے. تھوڑا سا اس کا میں تعارف کرا دیتا ہوں کتاب کا. کتاب کا نام تو اکمال الشیم ہے. اصل میں یہ کتاب کئی مراحل سے گزری. ایک بزرگ تھے ابن عطاء اللہ اسکندری کے نام سے مشہور ہوئے، جن کا نام تاج الدین احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطاء اللہ اسکندری. تو پردادا کی طرف نسبت کرتے ہوئے ابن عطاء اللہ اسکندری ان کو کہا جاتا ہے. اپنے وقت کے بڑے بزرگ تھے اور یہ تقریباً 709 میں ان کی وفات ہے. علامہ ابن الحمام صاحب فتح القدیر مشہور ہے، محقق لوگ ان کو محقق کے نام سے جانتے ہیں، لیکن محقق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صاحب کشف بزرگ بھی تھے. تصوف سے بڑا تعلق تھا ان کا. عام طور پر جو محدثین ہیں، فقہاء ہیں، وہ چونکہ اسی میدان میں مشہور ہوئے تو لوگ ان کو صرف اسی میدان کا جانتے ہیں. وہ نہیں جانتے کہ اچھا یہ حضرات کے ان حضرات کا تصوف اور ان چیزوں سے بھی تعلق تھا. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ میں ہیں، لیکن محدثین میں ان کو ہم سمجھتے ہیں تو ہیں، محدث بھی ہیں، لیکن محدث ہونے کے ساتھ ساتھ وہ صوفیہ میں بھی شمار ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ صاحب فتح القدیر جو ہیں علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ گئے. وہاں جا کر انہوں نے سورہ ہود کی تلاوت کی. سورہ ہود پڑھ رہے تھے. سورہ ہود پڑھتے ہوئے اخیر میں آتا ہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ صاحب کشف تھے تو ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا وہ فرما رہے ہیں کہ یہاں کوئی بھی شقی نہیں ہے، سب سعید ہی ہیں. یہاں پر جتنے مدفون تھے وہاں پر فرمایا کہ یہاں پر جتنے بھی ہیں وہ سب سعید ہیں، کوئی بھی شقی نہیں ہے. اسی لیے صاحب فتح القدیر جو تھے علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے وصیت کی تھی کہ میرا جب انتقال ہو تو مجھے یہیں پر ان کے قریب میں کہیں دفن کر دینا، ایسے کہ یہاں سب سعید ہیں، کوئی شقی ہے ہی نہیں، تو میں بھی یہاں دفن ہو جاؤں، میرا بھی کام ہو جائے گا. حالانکہ خود بزرگ تھے، لیکن بہرحال جب ان کو یہ مکاشفہ ہوا تو انہوں نے اس کی وصیت کی تھی. اس سے ایک واقعہ یاد آیا. ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا ہے، اور یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، ان سے پہلے بھی یہی سوال جواب ہو چکے ہیں. تو آخر میں ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ لوگ جو مشائخ کے یہاں دفن ہونا چاہتے ہیں، ان کے مشائخ کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے کہ ہر ایک کو اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے.
اپنے اعمال کے مطابق آخرت میں تو معاملہ ہوگا، چونکہ دنیا میں جو بھی ہوا، لیکن آخرت کا معاملہ تو آخرت کا ہے، اس میں قریب دفن ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو اس وقت تو جیسے پہلے بھی تذکرہ بعض واقعات میں آیا تھا کہ گرمی ہوتی تھی تو کوئی خادم پنکھا جل رہا ہوتا تھا، تو ایک خادم ان کو پنکھا جل رہا تھا، یہ وہی تھے جو پنکھے جل رہے تھے ان کو، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ جو ہوا کس کو دی جا رہی ہے؟ حضرت آپ کو دی جا رہی ہے، آپ کے لیے کیا جا رہا ہے پنکھا؟ پاس بیٹھنے والوں کو ہوا آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے، سب کو آ رہی ہے۔ بس یہی بات ہے، جب کسی اللہ والے کے یہاں کوئی قریب میں دفن ہوتا ہے تو اس پر جو انعامات نازل ہوتے ہیں، جو برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو پاس والوں کو اس کا حصہ تو مل ہی جاتا ہے، برکات تو حاصل ہو ہی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے لوگ اللہ والوں کے اور اولیاء کے قریب دفن ہونا چاہتے ہیں۔ مثال سے سمجھا دیا، بات واضح ہو گئی۔ باقی باہر وہ تو آخر اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کس کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ کا آخرت، لیکن انسان کوشش کی حد تک انہی اسباب میں یہ بھی ایک اسباب میں سے ایک سبب اختیار کیا جاتا ہے۔ تو خیر، یہ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اصل کتاب تھی جس کا نام ہے یہ الحکم العطائیہ۔ الحکم العطائیہ یہ اصل کتاب تھی۔ ان کی مختصر سا رسالہ ہے، بہت مختصر رسالہ ہے، ان کے کچھ اقوال ہیں جو انہوں نے جمع کیے ہیں خاص ترتیب سے، اور اس پر جب شرح لکھی گئی ہیں تو انہوں نے پھر شروحات میں یہ بھی انداز اختیار کیا کہ اچھا پہلے یہ بات فرمائی پھر یہ بات فرمائی، تو وہ خاص ایک انداز سے انہوں نے ایک بات فرمائی تھی، یہ الحکم العطائیہ کے نام سے یہ ایک رسالہ ہے چھوٹا سا۔ جب انہوں نے جمع کیا، اپنے استاد ان کے جو شیخ تھے ان کے سامنے پیش کیا، وہ بھی اپنے زمانے کے ایک بہت ہی بڑے اولیاء اللہ میں شمار ہوتے تھے، شاذلی یہ جماعت سے تعلق ہے، تو بہرحال اپنے شیخ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے بہت پسند فرمایا تھا، تو یہ بہت مقبول ہوئی یہ کتاب الحکم العطائیہ۔ عرب میں بھی بہت معروف ہے یہ، جہاں پر لوگ تصوف کو کسی درجے میں مانتے ہیں تو اس کتاب کو بھی وہ معتبر قرار دیتے ہیں۔ تو خیر، انہوں نے یہ کتاب لکھی، اس کے ایک عرصے کے بعد ایک بزرگ آئے، شیخ علی متقی برہان پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اس کو، تاکہ ہم لوگوں جیسے جو پوری کتاب ایک ساتھ نہیں پڑھتے تو تلاش کرنا ہوتا ہے کہ اچھا علم کے بارے میں کوئی بات فرمائی ہو، توبہ کے بارے میں کوئی بات فرمائی ہو، ریا کے بارے میں کوئی بات فرمائی ہو، تو انہوں نے یہ کیا کہ اس کو الگ الگ عنوانوں میں الگ الگ کر لیا، تو اس کا نام ہو گیا الحکم العطائیہ کے بجائے تبویب الحکم العطائیہ، تو تبویب الحکم اس کا نام ہو گیا۔ تو اصل کتاب تھی الحکم العطائیہ، پھر اس کا نام ہو گیا تبویب الحکم۔ پھر تبویب الحکم وہ مرتب ہو گئی ابواب کی ترتیب سے، اس کا ترجمہ ایک ہمارے مشائخ میں، ابھی بہت زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا تھا، تو اس ترجمے کا نام رکھا اتمام النعم، یہ اس کا ترجمہ اتمام النعم۔ لیکن پھر بھی ترجمے سے کتاب کو سمجھنا مشکل تھا، تو پھر اس کی تشریح اور شرح کی حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہیں اس زمانے کے تھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب، تو انہوں نے اس کی شرح لکھی، یہ ہے اکمال الشیم جو اس کی شرح ہے۔ تو اکمال الشیم جو ہم پڑھتے ہیں اصل میں وہ وہاں سے ایسے سلسلہ چلا ہے کہ اصل کتاب تھی ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال تھے جو انہوں نے الحکم العطائیہ کے نام سے جمع فرمائے تھے، اس کے بعد پھر اس کو مرتب کیا گیا، تبویب الحکم ہوا، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، اتمام النعم بنا، اور اس کے بعد پھر اس کی شرح لکھی گئی تو اکمال الشیم۔ یہ اصل کتاب ہے جس کا بار بار تذکرہ آتا ہے کہ یہ کتاب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس کی جو اہمیت تھی اور اس کو پڑھنے کا جو اہتمام کیا جاتا تھا، تعلیم وغیرہ میں اس کا ذکر ہوتا تھا، جنہوں نے پہلے رمضان گزارے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تو یہ کتاب تعلیم میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس کے کچھ اصل جو کتاب ہے الحکم العطائیہ سے اس کے کچھ بعض حصے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ فرماتے ہیں، اس میں فرماتے ہیں من علامت الاعتماد علی العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل۔ انسان جب نیک اعمال کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی امید کچھ بڑھنے لگتی ہے، جب کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ ہونے کے بعد امید میں کچھ کمی آنے لگتی ہے، نہیں پتہ نہیں میری مغفرت ہو سکتی ہے نہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ گناہ ہونے کے وقت امید میں کمی کا آ جانا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے دیکھو یہ تو صحیح ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ سے مزید توبہ استغفار کی اہمیت کا بڑھ جانا وہ الگ بات ہے،
امید میں کمی آ جانا اس کا مطلب ہے کہ نیک اعمال کو تم نے کوئی اہمیت دی تھی۔ فرماتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو کوئی بہت زیادہ اہمیت نہ دو، اس لیے کہ اصل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اعمال اس تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید وہ جس طرح نیکی کے حالت میں تھی، گناہوں کی حالت میں بھی وہ امید رکھے، انسان کوشش بھی کرے، ظاہر ہے امید صرف امید کے درجے میں نہیں، کوشش بھی کرے۔ تو فرماتے ہیں کہ من علامت الاعتماد علی العمل، انسان کے اپنے اچھے اعمال پر اعتماد کی ایک علامت یہ بھی ہے، اپنے اعمال پر اعتماد کر رہا ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ جب گناہ ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو نقصان الرجا، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں امید کم ہو جائے۔ فرماتے ہیں ایک اور بات، ارح نفسک من التدبیر فما قام به غیرک عنک لا تقم به لنفسک۔ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ دنیاوی مشاغل اور تدبیروں میں نہ پڑا کرو، اس لیے کہ دنیا کے مشاغل اور تدبیریں وہ ایسی چیز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے ذمے لے لیا ہے تو تم اس کے بارے میں بہت زیادہ فکر کیوں کرتے ہو؟ جو ظاہری اسباب ہیں ظاہری حد تک کوشش کر لو، بس اس حد تک، اس سے زیادہ بہت زیادہ ان چیزوں میں نہ پڑا کرو۔ اسی سے متعلق آگے والی بات اور واضح ہے، فرماتے ہیں اجتہادک فیما ضمن لک وتقصیرک فیما طلب منک دلیل علی انطماس البصیرۃ منک۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اجتہادک فیما ضمن لک، تمہارا ایسے کاموں کی کوشش کرنا جس کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لی ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہے، دنیا کے امور کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے، تو اجتہادک فیما ضمن لک، ایسے کام میں کوشش میں لگے رہتے ہو جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، وتقصیرک فیما طلب منک، مطالبہ کیا گیا نیک اعمال کرنے کا، آخرت کے امور میں کوشش کرنے کا، اس میں کوتاہی کرتا ہے انسان، دنیا کے امور اس میں محنت کرتا ہے، معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں کہ اجتہادک فیما ضمن لک، کوشش کرنا ایسے کاموں کی جو ذمہ داری لی گئی ہے، حالانکہ انسان کوتاہی کرتا ہے ان کاموں کے جس کا حکم دیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں دلیل علی انطماس البصیرۃ منک، اس کا مطلب ہے کہ نور بصیرت تمہارا بجھ چکا ہے، نور بصیرت، نور ایمانی جو ہے وہ بجھ چکا ہے، اسی وجہ سے جو کام جس کام کا مطالبہ کیا وہ کرتے نہیں، اور جو نہیں کیا گیا اس کام میں وہ لگے ہوئے۔ ایک تو ہوتا ہے انسان سوچتا ہے کہ دنیا کے امور میں نہیں، کوشش ضروری ہے، اسباب اختیار کرنے ضروری ہیں، اور شیطان کبھی دھوکہ یہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ آخرت کے امور میں تقدیر مقدر میں ہوگا تو کر لیں گے، مقدر میں ہوگا تو کر لیں گے۔ تو یہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے کہ دنیا کے امور میں سوچیں مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا، اور دینی امور میں تو ہم سے کہا گیا ہے تقدیر جو بھی ہے وہ تو عقیدہ رکھنا ہے، لیکن ہمیں دینی امور میں کوشش کا حکم دیا گیا ہے۔ تو جس حد تک انسان کوشش کرے، ہمیں جہاں حکم دیا گیا ہے کوشش کا وہاں کوشش کریں، جہاں کوشش کا حکم نہیں دیا گیا وہاں انسان اپنی حد تک ٹھیک ہے، جو اسباب اختیار کرنے ہیں وہ کر لے، دونوں جگہ مل کر تو وہی رہے گا جو مقدر ہوگا، لیکن ایک جگہ حکم ہے اور ایک جگہ ذمہ داری ہے۔ حکم دیا ہے دینی کاموں میں کوشش کا، اور دنیاوی امور میں ذمہ داری لی گئی کہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ ہاں مشکلات آتی ہیں، اب ہم جیسے لوگ بالکل اسباب ترک کر کے بیٹھ نہیں سکتے، تو اسباب تو اختیار کرنے ہیں، لیکن کبھی جب انسان مکمل طور پر جب اس مقام پر آ جاتا ہے اور اسباب کو چھوڑ دیتا ہے، تو دنیا نے دیکھا کہ بغیر کمائے ان کو دوسروں سے زیادہ ملتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی اسباب اختیار کریں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، لیکن اصل کوشش آخرت کی اور دین کی ہونی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں لا يكن تأخر امد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك، کبھی انسان دعا مانگتا ہے، دعا مانگی اور جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، جو مانگا تھا وہ ملا نہیں، تو فرماتے ہیں کہ تأخر امد العطاء، اللہ تعالیٰ نے جو چیز، ہم نے کوئی چیز مانگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دینے میں اگر تاخیر ہوتی ہے، دیر ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے حالانکہ ہم بہت اصرار، بہت زیادہ الہا وزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے اور اس کے بعد بھی نہیں ملا، تو فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو جاؤ، یہ مایوسی کی چیز نہیں ہے۔ دعا مانگی، بہت مانگی، پھر بھی نہیں ملا تو مایوس نہ ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں مایوس ہونے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ ادعونی استجب لکم، میں دعا قبول کروں گا، یہ فرماتے ہیں۔ دوسری تشریحات اپنی جگہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبولیت کا وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا، وہ چیز جو میں تمہارے لیے پسند کروں گا اور منتخب کروں گا، یعنی کہ تم اپنے لیے جو پسند کرو گے وہ میں تمہیں دوں گا۔ تم مانگو
لیکن تمہارے لیے پھر جو بہتر صورت ہوگی وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ اور بہتر صورت میں حدیث میں آتا ہے 3 میں سے ایک چیز، یا تو جو مانگا ہے وہی مل جائے، یا جو مانگا ہے اس کے بدلے میں اتنی بڑی کوئی مصیبت اور آفت اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں، یا ان دونوں کے بجائے ایک اور چیز، شاید آخرت میں بہت زیادہ نیکیوں کی ضرورت پڑ جائے تو اس دعا کے میں دنیا میں اثر ظاہر نہیں کرتا تاکہ آخرت میں اس کے بدلے میں بہت بڑا اجر مل جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دعا کرنے والے جب آخرت میں دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں ان کو کتنا اجر ملتا ہے، تو وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی ہماری اس ضرورت کے لیے یہ دنیا کی ضرورت، دنیا کی دعاؤں کو وہاں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں الاعمال صور قائمہ وارواحها وجود السر الاخلاص فیہا۔ انسان جو اعمال کرتا ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے، فرمایا کہ یہ اعمال اصل کے لحاظ سے یہ صرف ظاہری شکل ہے، یہ صرف ظاہری شکل و صورت ہے۔ اس کے اندر کوئی روح، جیسے جسم ہو اور اس میں روح نہ ہو تو وہ جسم کیا ہوتا ہے؟ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، روح نہیں رہی تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ وہ شخص نہیں رہا، اب اس کا یہ ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے۔ یہ دنیا کا نظام ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعمال بھی اسی طرح، اعمال کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے۔ فرماتے ہیں اعمال یہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو صور قائمہ ہے، تو صرف ظاہری نظر آنے والی اصل صورت ہے۔ اس کی روح جو ہے وہ اس کے اندر اصل کامل اخلاص کا ہونا ہے۔ اگر اخلاص ہے تو کہا جائے گا کہ یہ اعمال جاندار ہیں، ورنہ اعمال میں جان نہیں ہے، وہ بے جان ہے، روح نہیں ہے اس میں۔ یہ مختلف ہیں، ان میں سے بعض میں فرماتے ہیں احالتک الاعمال علی وجود الفراغ من رعونات النفس۔ یہ بھی عام طور سے ہمارے ساتھ پیش آتا ہے، احالتک الاعمال علی وجود الفراغ من رعونات النفس۔ اعمال کو انسان نیک اعمال کرنے ہیں لیکن بس میں ذرا فارغ ہو جاؤں ان چیزوں سے، اس کے بعد پھر میں اچھی طرح لگ جاؤں گا اس کام میں فلانے کام سے فارغ ہو جاؤں، اس کے بعد اچھا پھر میں یہ کر لوں گا، اچھا یہ اخیر عشرہ آ رہا ہے بس ٹھیک ہے تو اس سے ایک دن پہلے پھر میں اچھی طرح تلاوت شروع کر دوں گا، پھر روزانہ ایک ختم کرنا شروع کر دوں گا، یا جو بھی انسان۔ تو فرماتے ہیں کہ اعمال کو انسان مؤخر کرے، نیک اعمال کو مؤخر کرے یہ امید دلا کر کہ اچھا میں اس سے فارغ ہو جاؤں گا پھر کروں گا، اور اس سے فارغ ہو جاؤں گا پھر کروں گا، یہ فراغت کا انتظار کرنا جو ہے، فرماتے ہیں یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے، اور نفس کی بڑائی اور کبر ہے، وہ کرنا نہیں چاہتا ہے تو صرف ٹال رہا ہے کہ اچھا فارغ ہوں گے۔ حالانکہ انسان دنیا میں کبھی ایسا ہوتا نہیں کہ فارغ ہو جائے، ایک کام سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا کوئی کام آ جاتا ہے، اس سے فارغ ہوتا ہے تو تیسرا کوئی آ جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کا انتظار میں نہ پڑو، ابھی اللہ تعالیٰ نے جتنا موقع، جتنی فرصت دی ہے اس کو کر لو، آئندہ جب ہوگا مزید فراغت ملے گی تو مزید کر لینا، وہ الگ بات ہے، لیکن فی الحال جتنا موقع ملا ہے اس کو غنیمت سمجھو، آئندہ فراغت کے انتظار میں ابھی کوئی عمل چھوڑ نہ دو، پتہ نہیں آئندہ کبھی فراغت کا موقع ملے یا نہ ملے۔ اسی کو آگے پھر انہوں نے اور مزید تفصیل سے سمجھایا کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے جب کوئی ذمہ داری دی ہوئی ہے، کوئی مصروفیت رکھی ہوئی ہے تو فرماتے ہیں لا تطلب منہ ان یخرجک من حالۃ لیستعملک فیما سواہا۔ اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ نہ کرو کہ میں اس کام سے نکل جاؤں اور میں دوسرے کسی کام میں لگ جاؤں، فراغت والا مجھے مل جائے، یہ مل جائے، یہ نہ مانگو۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں رہ کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال کو تمہارے لیے بہتر سمجھا اس حال میں رکھا ہے، جس حال میں ہو اسی حال میں رہو، اور اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بہت زیادہ ہمیں یعنی فراغت اور ان چیزوں کی ضرورت، جتنا رکھا ہے، جس مصروفیت میں رکھا ہے اسی میں لگے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو اسی میں راضی کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ جس کو پہلے بھی ذکر ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ انسان جب کوئی ذمہ داری کی وجہ سے کوئی کام کرتا ہے، حقوق العباد ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، ذمہ داری انسان کے ذمہ ہے، کمانے کی ذمہ داری ہے، کوئی اور ذمہ داری ہے، کسی کا خیال رکھنے کی ذمہ داری ہے، جو بھی ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے انسان پر رکھی ہیں ان تمام میں انسان اچھی نیت کر لے تو وہی چیز عبادت بن جاتا ہے، وہی کام اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے، غالباً آپس میں مذاکرہ ہوا کہ ہم، بخاری شریف کی روایت ہے، مذاکرہ ہوا کہ اعمال کی ترتیب کیا ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، رات کا کیا عمل ہوتا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اس طرح کرتا ہوں، اچھا کچھ وقت میرا پڑھنے کا ہے اور کچھ وقت سونے کا ہے۔
تو اس میں فرماتے ہیں وَأَحْتَسِبُ فِي نَوْمَتِي مَا أَحْتَسِبُ فِي قَوْمَتِي، میں جب سوتا ہوں تو سونے میں بھی اسی طرح ثواب کی نیت کرتا ہوں جیسے میں قیام میں ثواب کی نیت کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر میں سوؤں گا نہیں تو باقی جو میری ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر سکوں گا، یہ سونا بھی میرے لیے ضروری ہے، جس کو کہا گیا حدیث میں کہا گیا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، انسان کی جان نفس کا بھی حق ہوتا ہے، تو آرام دینا یہ بھی میرے اوپر شرعی ذمہ داری، جس طرح کھانا ایک شرعی ذمہ داری ہے، انسان کھانا نہ کھائے بھوکا رہے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کا اپنا قصور ہے، تو کھانا بھی ایک شرعی ذمہ داری ہے، سونا بھی ایک ذمہ داری ہے، انسان کے جسم کے لیے بھی انسان کے ذمہ حق ہے۔ ان حقوق کو ادا کرتے وقت بھی انسان اگر نیکی کی نیت کر لیتا ہے، اچھی نیت کر لیتا ہے، تو یہ خود اللہ تعالیٰ کی یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے مشائخ میں بعضوں کا مقولہ ہے کہ انسان سنت کے مطابق استنجا کے لیے جاتا ہے وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے بغیر آداب اور سنن کے 2 رکعت نفل پڑھنے سے، کہ 2 رکعت نفل پڑھنا لیکن نہ سنتوں کا نہ کسی چیز کا خیال، پتہ نہیں وہ کیسی نماز پڑھی، تو اس کے بجائے فرماتے ہیں سنت کے مطابق استنجا کے لیے گیا، سنت پر تو عمل کیا، بائیں پیر سے اندر گیا، جانے سے پہلے دعا پڑھ لی، نکلنے کے بعد دعا مانگ لی، ایک ایک سنت کی جو قیمت ہے اللہ تعالیٰ کی یہاں فرماتے ہیں کہ سنت کے مطابق استنجا کرنے کی فضیلت بھی 2 رکعت نفل سے بڑھ سکتی ہے۔ حالانکہ 2 رکعت نفل میں کیا تلاوت کی، سب کچھ کیا، لیکن وہ سنت کے مطابق نہ ہونے اور ہونے کا بہت بڑا فرق ہے۔ آگے فرماتے ہیں من علامات النجح فی النہایات الرجوع الی اللہ فی البدایات، انتہا میں اور عمر کے بعد والے حصے میں انسان فلاح اور کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ اخیری زمانے میں فلاح اور کامیابی کے آثار ظاہر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ شروع دور جو ہے وہ انسان کا محنت مجاہدے میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں گزرا ہو۔ اس طرح کی پہلے بھی ایک بات آ چکی ہے، اسی کو آگے فرماتے ہیں من اشرقت بدایتہ اشرقت نہایتہ، جس کی ابتدا روشن ہوتی ہے انتہا بھی روشن ہوگی۔ ابتدا روشن کیسے ہوگی؟ محنت مجاہدے کے ذریعے، تو انتہا روشن ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے برکات حاصل ہونے کے ذریعے۔ اسی وجہ سے مشائخ کے جو قول مشہور ہے کہ جس نے ہماری انتہا کو دیکھا وہ ناکام، جس نے ابتدا کو دیکھا وہ کامیاب۔ انتہا میں فتوحات دیکھ رہے ہیں، اچھا کچھ زیادہ پڑھنا ورنہ کچھ بھی نہیں، آرام کر رہے ہیں، اچھا یہ آرام کا وقت ہے، اچھا یہ اس وقت خدام ہیں اور اچھا کوئی ان کو ویل چیئر پہ لے جا رہا ہے، نہ چلنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی فکر کہ کھانا بھی کوئی کھلا رہا ہے، یہی سب کچھ، تو نہ کھانے کے لیے ہاتھ اٹھانا، حالانکہ وہ تو مجبوری ہے، کھانے کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا پڑ رہا، اور اخیری زمانے میں مشائخ کا بیچاروں کا یہ حال ہو جاتا ہے، معذوری، اور لوگ دیکھتے ہیں کچھ کرنا تو زیادہ پڑھنے وغیرہ کا تو کوئی سلسلہ ہے نہیں، نہ محنت مجاہدہ، تو فرماتے ہیں یہ اخیری دور جو ہے وہ اصل نہیں ہے، اصل یہ دیکھنا ہے شروع کا دور کیسے گزرا تھا، اس وقت کیا محنت اور کیا مجاہدے انہوں نے کیے تھے۔ اسی لیے جو شروع کا دور دیکھتا ہے تو اچھا نہیں، ٹھیک ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ محنت مجاہدہ ہوتا کیا ہے، اخیر کا دور دیکھا تو کچھ بھی نہیں دیکھا، اس لیے کہ وہ تو ان کے وہ محنت مجاہدے کا دور نکل چکا تھا۔ فرماتے ہیں تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب۔ عجیب عجیب باتیں، انسان کو کبھی کچھ شوق ہوتا ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا ہوا ہے تو کبھی نور دیکھنے کا شوق ہو جاتا ہے، کبھی کوئی غیب کی باتیں کشف وغیرہ کچھ ہو جائے، جیسے ہم کشف قبور کے واقعات، تو اچھا مجھے بھی کچھ کشف ہونے لگ جائے، اس طرح کی چیزوں کا جو غیب کی چیز، اس طرح کی چیزوں کا شوق ہوتا ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے جو خصوصی تعلق تھا وہ تو تھا ہی، تو ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کشف و کرامت کوئی بھی نہیں، چونکہ حضرت کی خدمت میں اتنا نہ رہے، خلافت اور اجازت بھی مل چکی تھی، غالباً اجازت ملنے کے بعد کے واقعہ ہے، بہرحال منازل سلوک طے کر چکے تھے۔ فرماتے ہیں یہ تو مجھے معلوم ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، پھر بھی دل چاہتا ہے تھوڑا سا تو میں بھی دیکھ لوں، تو فرمایا ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں اس رات عجیب حال ہوا کہ اچھا میں بیٹھا تھا تو اچھا پھر پتہ نہیں کہاں کہ میں نے حالات دیکھے، یہ دیکھا اور وہ دیکھا، اور پاکستان بننے والا تھا اس کے حالات دیکھے، کیا کیا دیکھا۔ دوسرے دن میں نے کہا بس حضرت میں نے دیکھ لیا، بس کافی ہو گیا مجھے، تو انہوں نے وہ بھی زیارت کرا دی۔ فرماتے ہیں کہ اچھا مجھے وہ شوق تھا وہ بھی زیارت ہو گئی مجھے، لیکن فرماتے ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔
یہی فرماتے ہیں کہ تشوفک الی ما بطن فیک من العیوب خیر من تشوفک الی ما حجب عنک من الغیوب، کہ جو چیزیں پوشیدہ اور غیب اور مخفی ہیں، جو نظر نہیں آتی، اس کو جاننے کی اور دیکھنے اور معلوم کرنے کی کوشش کرنا، اس کی وجہ بہتر یہ کہ تمہارے عیوب جو چھپے ہوئے اس کو معلوم کرنے کی کوشش کر لو۔ اس میں فائدہ بھی ہوگا، اپنے عیب تلاش کرو گے تو وہ زیادہ فائدہ ہوگا، انسان اس کا علاج کرے گا۔ غیب کی چیزیں، کشف و کرامت وہ ہو گئی تو اس سے فائدہ کچھ بھی نہیں، نقصان ضرور ہونے والا ہے۔ اور ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ بعض ایسے واقعات عجیب عجیب ملتے ہیں کہ ایسے حضرات جن کو عجیب عجیب کشف ہوا کرتے تھے اور چیزیں نظر آیا کرتی تھیں، لیکن یہی چیز انسان کے لیے کبھی کبھی عجب کا ذریعہ بن کر ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ نے اس چیز کو بہت زیادہ اس کو غیر اہم قرار دیا ہے کہ اس پر کوئی توجہ نہ دو اگر ہو بھی جاتا ہے، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز کبھی ہوتا ہے، ہم سے بھی کبھی ہو جاتا ہوگا، کوئی بات کہہ دی اور ایسا ہی ہو گیا، تو انسان شیطان اس کو کہتا ہے دیکھو تمہاری یہ کرامت ہو گئی، کوئی کرامت نہیں تھی، وہ حسن اتفاق تھا، من جانب اللہ تھا، جو بھی تھا۔ بہرحال تو یہ چیزیں انسان کو کبھی برائی میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اپنے پوشیدہ عیوب کو تلاش کرنا اور ان کو معلوم کرنے کی کوشش کرنا بہتر ہے، بجائے اس کے کہ دوسروں کے پوشیدہ احوال اور ادھر ادھر کی پوشیدہ چیزوں کو معلوم کرنے کی انسان کوشش کرے۔ ایک اور بات فرماتے ہیں، من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات۔ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور انسان کو کبھی پتہ نہیں چلتا، دل میں جو اصل حیات ہے کہ اچھائی کو اچھائی جانے، برائی کو برائی جانے، ہے نا، اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، کہ دل کے زندہ ہونے اور دل کے میں ایمان ہونے کی ایک علامت کیا بیان کی گئی کہ نیکی کرے تو انسان کو اس سے مسرت اور خوشی ہو کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے نیک کام کرنے کا، کوئی گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت اور افسوس ہو۔ فرماتے ہیں من علامات موت القلب، دل کے موت کی علامت یہ ہے کہ عدم الحزن علی ما فاتک من الموافقات، کہ جب کوئی اچھا موقع ملا نیکی کرنے کا اور عبادت کرنے کا موقع ملا تھا اور اس موقع سے انسان نے فائدہ نہیں اٹھایا، فائدہ نہ اٹھانے کے باوجود کوئی افسوس نہیں ہوا کہ اتنا اچھا موقع تھا اور میں یہ کر سکتا تھا، اتنا وقت ملا تھا اور تلاوت کا موقع تھا یا فلانی چیز سیکھنے کا یا فلاں یعنی کوئی عمل کرنے کا موقع تھا اور میں نے اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس پر اگر کوئی افسوس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہے۔ نیکی کے موقع کو ضائع کر دینا، اس پر صرف گناہ کی بات نہیں کر رہے، کوئی نیکی کا موقع آیا اور اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، فرماتے ہیں من علامات موت القلب عدم الحزن علی ما فاتک من الموافقات، کہ غم نہ ہو، افسوس نہ ہو کہ اتنا اچھا موقع ضائع کر دیا، اس کا مطلب ہے کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے اور غلطی ہونے پر اس پر ندامت دل میں پیدا نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے سمجھ لو کہ دل مردہ ہو چکا ہے۔ تو یہ دل کو انسان، یہ دل کا مردہ ہو جانا یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ انسان اگر یہ چیز اپنے اندر محسوس کرے تو اس کے علاج کی ضرورت ہے کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنے دل کو ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں مردہ ہے، اس میں حیات ہو، حیات نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور بات فرماتے ہیں کہ لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن باللہ، جب کوئی گناہ ہو جائے تو کسی گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت سے نا امید ہونے لگے۔ کبھی بھی کوئی گناہ تمہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کو کبھی اتنا بڑا نہ سمجھو، جیسے دعا میں یہ خاص دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کہ اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ بڑی اور وسیع ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھو کبھی بھی اپنے کسی گناہ کو اتنا بڑا نہ سمجھو کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ مغفرت سے نا امید ہونے لگے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حسن ظن ہے وہ ختم ہونے لگے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کرم اور اللہ تعالیٰ کے مغفرت اور رحمت اس کے مقابلے میں کوئی چیز بڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر نماز کے ہر رکن میں اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کی تعظیم اور بڑائی، تو اللہ تعالیٰ کے عفو اور اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے کرم وہ سب سے بڑھ کر ہے، ہمارا کوئی گناہ اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔
بس چند اور پڑھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرك عنده فانظر في ماذا يقيمك۔ بہت مختصر سی بات اور کتنی عجیب بات فرما دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرك عنده، اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کے یہاں میری کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے، میرے کوئی اعمال مقبول ہیں یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مجھے پسند بھی کرتے ہیں یا میری کیا حیثیت ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارا کوئی درجہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک سوال تو ذہن میں کبھی آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں یہ کوشش اللہ کے یہاں مقبول ہے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرك عنده، اللہ کے یہاں اگر اپنے مرتبے کو پہچاننا چاہتے ہو کہ کیا مرتبہ ہے، فرماتے ہیں فانظر فی ماذا یقیمک، فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کے راستے پر لگایا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر عنایت ہے، کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہ کے راستے میں لگایا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں استغفار کی، توبہ استغفار کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ تو یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے۔ یہ تو دنیا کا بھی عام قاعدہ ہے کہ جس سے تعلق ہوتا ہے اس کو کوئی اچھے منصب پر، اچھے کام میں، اچھی چیز میں لگایا جاتا ہے، نہیں ہے اس کو جاب ہی نہیں ملتی، جاب تلاش کر رہا ہے، یہاں آفر دے رہا ہے نہیں ملتا، وہاں دے رہا ہے نہیں ملتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارا کوئی کیا حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کوئی اعمال مقبول ہے یا نہیں ہے۔ جس کو بعضوں نے یہ بھی فرمایا کہ نیک عمل کے قبولیت کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد نیک عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال میں لگایا ہوا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نیک ماحول میں، اور نیک ماحول دیا، ایام ایسے دیا بابرکت، اور اس میں نیکی کرنے کا موقع دیا، عبادات کا موقع دیا، اعتکاف کا موقع دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا ہم پر کرم ہے، یہ خود ایک بہت بڑا انعام اور احسان ہے جس پر شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہی فرماتے ہیں ان اردت ان تعرف قدرک، اپنا مرتبہ پہچاننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کس کام میں لگایا ہوا ہے، فانظر فی ماذا یقیمک۔ آگے فرماتے ہیں متی رزقک الطاعة والغنى به عنها فاعلم انه قد اسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نیکی کے اور عبادت کے کام میں لگایا ہوا ہے، عبادت کے کام میں لگایا ہوا ہے، تو پھر سمجھ لو اور اچھی طرح دل لگا کر انسان اس کام میں لگا ہوا ہے، وقت اس میں استعمال کر رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی نعمتیں خوب دے رکھی ہیں تم لوگوں کو۔ یہ ان کا کہنا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ أَسْبَغَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے گویا ہر طرح کی ظاہری باطنی نعمتوں میں دے رکھا ہوا ہے، پھر ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کبھی یہ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، وہ دل حاضر نہیں ہوتا، دھیان نہیں لگتا، تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں یہی بات، فرماتے ہیں اتنا تو اللہ کا شکر ہے کہ جسم کو عبادت میں لگا ہوا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اگر ہماری زبان ذکر میں ہے، ہمارا جسم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دل کو ہی متوجہ فرما دیں۔ اگر یہ بھی نہ ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور ذکر میں اور اطاعت میں لگا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار۔ یہ بھی پیچھے والی باتوں سے متعلق ایک بات ہے اور بڑی کام کی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی نیکی کا موقع اور عبادت کا موقع انسان کو ملتا ہے اور نہیں کر سکتا، تو پیچھے آیا کہ اگر اس پر افسوس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، موت دل کی موت کی علامت ہے۔ لیکن اب ایک اور بات اس سے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کسی نیک کام اور اطاعت کا موقع جب انسان سے فوت ہو جاتا ہے اور نہیں کر سکتا، کوئی نیکی کا موقع ملا اور نہیں کیا، عبادت کا موقع تھا اور نہیں کیا، اس پر افسوس ہو رہا ہے، لیکن افسوس ہونے کے ساتھ اب آگے کوشش بھی نہیں کر رہا، صرف وہ بہت افسوس ہوا، میں نے پورا دن ضائع کر دیا، میں نے پڑھا ہی نہیں، میں نے یہ نہیں کیا، لیکن کر بھی نہیں رہا آگے، اب کوشش کرنے کے لیے آگے بھی نہیں بڑھ رہا۔ تو فرماتے ہیں کہ الحزن علی فقدان الطاعة، نیکی نہ ہونے کا غم ہونا اور غم کا ظاہر کرنا اور اس کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ بھی دھوکے کی علامات میں سے ہے۔
نفس کا دھوکہ ہے کہ خواہ بس تسلی دے رہے کہ نہیں واقعی مجھے افسوس تو ہو رہا ہے نا نیکی نہ کرنے پر. یہ صرف افسوس کافی نہیں. فرماتے ہیں کوشش کرو، پھر آگے بڑھو، اس کے لیے کچھ محنت کرو، تو پھر سمجھا جائے گا کہ یہ سچا غم ہے، ورنہ وہ جھوٹا غم ہے، وہ صرف دھوکہ ہے. فرماتے ہیں الرجاء ما قارنہ عمل وإلا فهو امنیہ. اردو میں تو ہم کہہ دیتے ہیں امید، سچی امید، جھوٹی امید. عربی زبان میں ایک ہوتا ہے رجا، ایک ہوتا ہے امنیہ. تلک امانیہم، قرآن کو تلک امانیہم. انسان جب کوئی بغیر کوشش کے کسی چیز کی امید رکھتا ہے، کچھ کیا نہیں اور چاہتا ہے کہ اچھا زمین ہے باہر، سوچتا ہے کہ اچھا بس اس سال میرے یہاں باہر جو زمین ہے اس میں کھیت اگ جائے، چاول اگ جائے، یہ تو امنیہ کہلائے گا. جھوٹ ہے، جھوٹی امید ہے جس کو کہیں گے کہ کس بنیاد پر امید رکھتے ہو، تم نے کوشش نہیں کی، زمین کو نرم نہیں کیا، بیج نہیں ڈالے، تو کہاں سے کھیت اگے گی. اسی طرح تو اس کو کہا جاتا ہے امنیہ. لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر امید رکھتا ہے، اس کو کہتے ہیں رجا. ہاں اب مجھے امید ہے کہ اس میں کھیت اگے گی. تو انسان جب ظاہری اسباب جو اس پر ضروری ہیں وہ اختیار کر لے، اس کے بعد پھر اس پر کوئی امید رکھے، تو ہم کہتے ہیں سچی امید ہے جو رجا کہلاتی ہے. اور بغیر اسباب کے اور بلا وجہ بس ویسے ہی امید رکھ کے بیٹھا رہے، ہاں شاید میں بیٹھا رہوں گا، میرے پیٹ میں کھانا ویسے ہی پہنچ جائے گا، خود بخود میرا پیٹ بھر جائے گا، تو اس کو کہا جاتا ہے یہ جھوٹی امید ہے، جس کو امنیہ کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں الرجا، رجا کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، امید، اللہ سے اچھی امید رکھنا، اس کا حکم دیا گیا ہے. تو فرماتے ہیں رجا اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عمل اور کوشش بھی پائے جائے، عمل اور کوشش بھی پائے جائے. اگر عمل اور کوشش نہیں ہے، صرف امید، تو فرماتے ہیں یہ جھوٹی امید ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، فہو امنیہ. ایک اور بات فرماتے ہیں جل ربنا ان يعاملہ العبد نقدا فیجازیہ نصیحتا. عجیب بات ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے بہت اونچی ہے کہ بندہ اس کے ساتھ نقد معاملہ کرے کہ ابھی عبادت کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ادھار آخرت کے لیے چھوڑ دیں. ہمیں تو ایسا ہی نظر آتا ہے ظاہراً، ہماری سوچ کو درست فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ابھی کچھ کر رہے ہیں، عمل ابھی کر رہے ہیں، اس کی جزا آخرت میں ملے گی. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو سکون قلب ہمیں دے رہے ہیں، جو آفات و بلیات سے ہمیں حفاظت فرما رہے ہیں، جو ہمارے گھر کا سکون اور اطمینان دے رہے ہیں، جو ہمیں عجیب طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. یہ بہت سی مرتبہ عبادات کا اور کچھ نہ ہو، ظاہری نعمتیں کچھ بھی نہ ہو، جو قلبی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بڑی نعمت نہیں ہے. تو یہی فرماتے ہیں کہ جل ربنا، اللہ کی شان بہت اونچی ہے کہ بندہ تو نقد ابھی کوئی چیز دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ صرف ادھار دیں. نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت میں ادھار تو دیں گے ہی دیں گے، وہ تو جنت کا وعدہ ہے اور وہی ہمیں نظر آتا ہے. لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یا اپنی محبت، اپنی رضا، عبادات کے ساتھ تعلق، اور یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ دنیا میں انعامات دیتے ہیں، یہ ہمارے عبادت کا نقد نتیجہ ہے جو دنیا میں دے رہے ہیں. اور پھر مزید نیکیوں کی توفیق دے رہے ہیں، یہ بھی نقد نتیجہ ہے جو دنیا میں دے رہے ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ نقد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں جو دے گا وہ اس کے علاوہ ہوگا. آگے فرماتے ہیں کفا من جزائه ایاک علی الطاعۃ ان رضی لک لہا اہلا. کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں پر جو معاوضہ اور صلہ دیتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں اجازت دے دینا کہ ہاں تم میری عبادت کے قابل ہو اور کر سکتے ہو، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا انعام اور بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے. بادشاہ اپنے یہاں کس کو دعوت دے گا؟ اس کے گھر میں، اس کے محل میں تو ہر ایک نہیں جا سکتا، وہی لوگ جا سکتے ہیں جو اس کے لحاظ سے اہل اور قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اپنی تلاوت کی توفیق کس کو دیتا ہے؟ وہ حضرات جو اس قابل ہیں کہ میرے کلام کو پڑھ سکیں. تسبیح کا موقع کس کو دیتے ہیں؟ جو اس قابل ہیں کہ وہ میرا نام لے سکیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت ان لوگوں کو دے رکھی ہے جس کو اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں کہ یہ اہل ہیں، یہ قابل ہیں کہ یہ میرا نام لیں اور میرے کتاب کی تلاوت کریں اور میرے الفاظ کو ادا کریں. یہ فرماتے ہیں کفا من جزائہ ایاک، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے لحاظ سے اتنا بھی بہت ہے اور یہ بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طاعت کے لیے ہمیں قابل سمجھا اور ہمیں اس کا موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور طاعت کر سکیں. بس یہ تو شروع کے کچھ ملفوظات تھے، ان کے اقوال تھے. آگے یہ طویل سلسلہ ہے،
بس اصل مقصد یہ تھا کہ اکمال الشیم کا کچھ تعارف بھی ہو جائے اور ان کی کچھ باتوں کا تذکرہ ہو جائے کہ یہ کون سی باتیں ہیں جس کی ہمارے مشائخ اہمیت دیا کرتے تھے کہ اس کا انسان مطالعہ کرتا رہے. اس سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اپنی حقیقت، اپنی بعض غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور بھی بہت سی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.